اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جنوری 1981 کی 30 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المؤمن کی 10ویں آیت سے ہوتا ہے، 40/10۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے سے وہی تقابل جو چلا آتا ہے نا، ایک جماعت ہے جو خدا کے قوانین کو لے کے اٹھتی ہے، دوسری ہے جو اس کی مخالفت کرتی ہے، آپس میں ان کے ٹکراؤ ہوتے ہیں۔ یہی سلسلہ ہے باہمی آویزش کا، کشمکش کا، آپس کی مخاصمت کا جو چلا آتا ہے، اور ان کے نتائج پھر قرآن بیان کرتا ہے۔ تو وہ نتائج کے دن کے متعلق یہ کہتا ہے کہ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ کہا کہ اس دن ان سے کہا جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے، تمہاری غلط کوششوں کے جو نتائج تمہارے سامنے آئے ہیں وہ تم پر بڑے گراں گزر رہے ہیں، بڑا اضطراب ہے تمہیں ان کی وجہ سے، بڑی بیزاری، اپنے آپ سے تم بیزار آج ہو رہے ہو، لیکن یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کو تم محسوس کرتے ہو۔ ان کے وہ نتائج جو تمہاری ذات پر مرتب ہوتے ہیں ہمارے قوانین مکافات عمل کی روح سے، ان کا تمہیں محسوس اور مرئی طور پہ پتہ نہیں چل رہا، وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ تخریبی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے دین کی بنیاد اس پر ہے کہ انسان کی زندگی اسی جسم کی طبعی یا فزیکل لائف ہی نہیں، اس کے سوا ایک اور شے بھی ہے جسے انسانی ذات کہا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی کچھ یہاں کی سزائیں، جسے عذاب، تباہیاں یہ کہتے ہیں، اس دنیا میں وہ تو طبعی جسم پر ہی مرتب ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی انسان کے ہر عمل کا ایک نتیجہ اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے، اور اصل شے وہی ہے کہ مرنے کے بعد اس نے آگے چلنا ہے، اور اس دنیا کے اندر جو کچھ کسی نے کیا ہے اس کے نتائج اور نقوش کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ اگر وہ ایسے ہیں کہ جن سے انسانی ذات کی تعمیر ہوتی ہے، استحکام ہوتا ہے، تو وہ اگلی دنیا کی اس سے بلند منزل جو ہے ارتقاء کی، اس کے قابل ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ایسے نہیں ہیں، استحکام اور نشو و نما اس کا نہیں ہو پاتا، تو اس کی مزید ارتقاء رک جاتی ہے۔ یہ ہے دین جو کچھ بتاتا ہے ہمیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، طبی طور پر جو تباہیاں تمہارے سامنے آئیں ان کی وجہ سے تم واقعی بہت بےکل اور مضطرب اور بے چین ہو، اپنے آپ سے بیزار ہو جسے کہا جاتا ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ نتائج جو تمہاری آنکھوں سے اب اوجھل ہیں، جو قانون خداوندی کی روح سے مرتب ہوئے ہیں، وہ تمہارے سامنے کھل کے آ جائیں تو تم اس سے بھی کہیں زیادہ بیزار ہو جاؤ اپنے آپ سے جو اس وقت ہو۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ وہ کہیں گے کہ بار الہ، ہمیں معلوم ہے کہ تو نے ہمیں 2 موتیں دیں جیسے کہیے، یا اور 2 زندگیاں عطا کی۔ قرآن کریم نے کئی اور مقامات پر بھی یہ 2 موتوں کا اور 2 زندگیوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی حالت موت کی وہ ہے جب ہنوز زندگی عطا ہی نہیں ہوتی انسان کی، یعنی اس زندگی سے پہلے کی جو حالت ہے اس کو بھی قرآن نے موت سے تعبیر کیا ہے۔ تو گویا پہلی چیز تو اس کے ہاں یہ ہے کہ
زندگی کے بعد ہی موت کی حالت نہیں، بلکہ زندہ ہونے سے پہلے کی جو حالت ہے، قرآن نے کہا ہے کہ انسان پہ وہ دور گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، وہ قابل ذکر شے نہیں تھا۔ وہ جو اس کی اس زندگی اس حیات میں آنے سے پہلے کی جو زندگی ہے، اسے بھی وہ موت سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ بڑی ہی عمیق اور بڑی ہی ایک بلند سائنٹیفک چیز ہے جسے قرآن بیان کر جاتا ہے اس طرح سے۔ زندگی، لائف جسے کہتے ہیں، کہاں سے آئی، کیسے شروع ہوئی، اس وقت تک کی سائنس اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں زندگی یا لائف محسوس شکل میں اس کے سامنے آتی ہے سائنس کی، وہاں سے وہ شروع کرتے ہیں اس کی تحقیق، اور پھر وہ جن ارتقائی منازل میں سے زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تحقیقات کی گاڑی کو چلاتے چلے جاتے ہیں، اور اس سٹیج تک آ جاتے ہیں جس میں انسان اس وقت ہے۔ وہ لائف آئی کہاں سے، کیسے آئی، یہ چیز سائنس کے ہی کہ نہیں، تحقیق کے اندر نہیں آ سکتی۔ لیکن قرآن نے جو کہا ہے وہاں تک یہ پہنچ چکے ہیں، اس کی صداقت تک۔ زندگی کی نمود جہاں ہوئی ہے، ان کی اس طرح میں جو فرسٹ لائف سیل اسے کہتے ہیں، ایک جرثومہ، وہ ہمارے ہاں تو وہ ایک ذرہ، خشخش کا دانہ، سوئی کا ناکہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو یہ کہتے ہیں، لیکن وہ جو جرثومہ یا لائف سیل ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کام ہوتا ہے، مائکروسکوپ کے اندر سے وہ کہیں نظر آتا ہے۔ وہ ہے جس کے اندر سب سے پہلے زندگی کی نمود ہوتی ہے۔ وہ اس سے پہلے قرآن نے یہ بات کہی، وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ زندگی کی نمود پانی سے ہوتی ہے، یعنی یہ لائف یا زندگی جسے آپ کہتے ہیں، جس میں حرکت ہوتی ہے، پانی سے نمود ہوتی ہے۔ اب یہاں تک کہ یہ تحقیق پہنچ چکی ہے ان کی کہ پانی کے ساتھ جب سمندر یا کسی جوہر کے کنارے کی مٹی ملتی ہے تو ان دونوں کے امتزاج سے وہ پہلا لائف سیل جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ ان دونوں کے امتزاج سے لائف کی پہلی نمود ہوتی ہے۔ اب یہ غور فرمائیے، یہاں تک یہ پہنچے ہیں، اور قرآن نے 1400 سال پہلے یہ کہا کہ پانی سے نمود ہوتی ہے، اور آگے کہا کہ پھر پانی سے طین لازب بنتی ہے، چپچپی مٹی بنتی ہے۔ مٹی اور پانی کے امتزاج کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن میں ہے، جب کسی انسانی فکر کی وہاں تک رسائی کیا تصور بھی نہیں، قیاس بھی نہیں، خیال بھی نہیں، گمان بھی نہیں آ سکتا تھا۔ طین لازب یہاں تک پہنچ چکی ہے سائنس کہ یہ وہ چپچپی مٹی ہے جو جوہر یا سمندروں کو کنارے پہ ہوتی ہے، وہاں وہ کائی جیسی چیز پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ جرثومے پیدا ہوتے ہیں لائف سیلز کے۔ تو اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں، پانی بھی اور وہ مٹی بھی، یہ دونوں ان اینیمیٹ ہوتی ہیں، یعنی ان میں زندگی نہیں ہوتی۔ اینیمیٹ کہتے ہیں اس شے کو، اس حالت کو جس میں زندگی کی نمود ہوتی ہے، اور ان اینیمیٹ اس سے پہلی حالت جس میں زندگی کی نمود نہیں ہوتی۔ پانی کو الگ لیا جائے تو بتاتے ہیں کہ اس میں بھی زندگی نہیں ہے، مٹی کو لیا جائے تو اس میں بھی زندگی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ان اینیمیٹ ہیں، اور ان دونوں کا امتزاج ہوتا ہے تو اینیمیٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ کھڑے ہیں کہ یہ وہ کیسے ہو جاتا ہے، یہ اس امتزاج سے قرآن نے بتایا۔ اب یہ جو حالت ہے اینیمیٹ حالت میں لائف کے آنے سے پہلی زندگی جس میں ان اینیمیٹ ہے، یہ اسے بھی اس نے موت سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ پہلی موت، اور اس کے بعد پھر یہ زندگی جس میں انسان آیا، اور اس زندگی کے بعد پھر یہ طبعی موت، فزیکل ڈیتھ جسے ہم کہتے ہیں،
پھر ان اینیمیٹ اس کا جسم ہو گیا ان اینیمیٹ، اور اس کے بعد اگلی زندگی پھر جو ہے یہ اس کو پھر دوسری زندگی کہا گیا۔ پہلی زندگی اس پہلے ان اینیمیٹ سٹیج سے اینیمیٹ سٹیج کے اندر جب لائف آئی تو وہ پہلی زندگی، اور مرنے کے بعد پھر یہ انسانی ذات کی جو زندگی ہے آگے چلنے کی، یہ دوسری زندگی ہے۔ قرآن نے ہر جگہ دو زندگیاں اور دو موت جو ہے اس سے تعبیر کیا ہے اس کو۔ اگلی چیز جو ہے وہ ہمارے شعور کی سطح پہ ابھی ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ وہاں یہ ہے کہنا اہل جنت کا کہ اب اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ وہ حیات جاوید کیسی ہوگی، کب تک ہوگی، کب تک بھی کہا جائے تو مشکل ہے۔ بہرحال وہ ہے اگلی زندگی سے متعلق شے جس کے متعلق اس سطح کے اوپر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہاں دونوں ہی چیزیں قرآن نے کہی ہیں، دو زندگیاں دو موت۔ کہا کہ یہ جو دوسری زندگی تو نے ہمیں عطا کی ہے یہ تو اس موت سے بھی بدتر ہے، کہ یہاں جیسا کہ میں نے کئی دفعہ قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے لائی جس میں وہ کہا گیا ہے کہ جہنم کی زندگی ہے جس میں نہ زندگی ہوتی ہے نہ موت ہوتی ہے۔ عجیب کیفیت ہے، وہ نہ زندگی ہوتی ہے نہ موت ہوتی ہے، بلکہ دوسری جگہ یہ ہے کہ چاروں طرف سے موت آتے دکھائی دیتی ہے لیکن مرتا بھی نہیں، اور وہ وہاں چلائیں گے اس عذاب میں جہنم کے، کہیں گے وہ جو دروغے ہیں، مثال کے طور پر قرآن سمجھاتا ہے، ان سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں موت ہی دے دے، کم از کم اس زندگی سے چھٹکارا تو مل جائے۔ کہا جائے گا کہ اس کا عذاب ایسا نہیں کہ موت سے اس کا چھٹکارا ہو جائے، کیونکہ یہ طبی زندگی کا تو عذاب نہیں ہے نا، وہ تو انسان کے اپنے ہاتھ کی بات ہے۔ ناقابل برداشت تو یہاں کی اگر زندگی تو وہ خودکشی کر سکتا ہے، لیکن جس زندگی کے متعلق یہ ہو کہ انسان خودکشی بھی نہیں کر سکتا اور اس عذاب کو برداشت بھی نہیں کر سکتا اور اس میں رہنا ہے، اس نے اندازہ لگائیے اس عذاب کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اعتراف کرتے ہیں اپنی لغزشوں کا، اپنے جرائم کا۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ اعتراف یہ اس وقت جسے کہیں آپ قابل قبول ہوتا ہے جب اس کے بعد انسان کے پاس زندگی باقی ہو اور اس میں وہ کچھ کام کر سکے۔ اور اس اعتراف کے معنی صرف یہ نہیں ہوتی کہ یا اللہ میری توبہ کہا اور توبہ قبول ہو گئی، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھی اور سمجھ لیا کہ سارے گناہ پہلے جو ہیں معاف ہو گئے۔ معافی کا تصور ہی نہیں، کوئی عمل بھی جو انسان سے سرزد ہوتا ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے ازالے کی صورت یہ ہے کہ اس سے جو نقصان رساں نتیجہ پہنچا ہے تم ایسے اچھے کام کرو کہ وہ ان کا ازالہ کر دیں۔ وہی ثقلت موازین اور خفت موازین، وہاں تو ترازو رکھا ہوا ہے، ایک طرف تخریبی اعمال کے نتائج ہیں، ایک طرف تعمیری اعمال کے نتائج ہیں، جو پلڑا جھکے گا اس کے مطابق مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ تو اگر یہ پلڑا کسی طرح سے ایسا ہے جس میں کم ہے تو اگر تم اعتراف کرتے ہو، احساس ہے تمہیں، ندامت ہے اس پہ کہ جو کچھ کیا غلط تھا، ایسے صحیح کام کرو کہ یہ پلڑا جو ہے صحیح کاموں والا یہ جھک جائے، اسے توبہ کہتے ہیں۔ اور اگر وقت وہ ہو کہ جس کے بعد کچھ کام کرنے کے لیے یہاں مہلت ہی نہ ملے، یعنی موت سامنے کھڑی ہو، قرآن نے کہا ہے کہ جب موت سامنے کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد اس وقت کی ندامت اور توبہ کے معنی کیا ہیں؟ اس لیے کہ اس کے بعد تو تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہوگا کہ تم ازالہ کر سکو اپنی ان نقصانات کا جو تمہاری غلط کوششوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، اس کے ازالے کے لیے کام کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، تو پھر توبہ کے کیا معنی؟ اس لیے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اعتراف تم اس وقت کر رہے ہو، اس اعتراف کا فائدہ کچھ نہیں۔ فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، وہی بات کہ کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟
کوئی طریقہ ہے یہاں سے نکلنے کا؟ کوئی سبیل ایسی ہے؟ تو وہ تو سوال ہی نہیں ہے، وہاں سے نکلنے کا سوال نہیں۔ میں نے عرض کیا ہے، اور یہ چیزیں تو درس میں برسوں سے آ رہی ہیں، کہ جہنم کو تو کہا ہی جہیم کیا ہے، کہ جہاں انسان کی آگے ترقی رک جائے، کھڑا ہو جائے وہ۔ تو یہ جو چیز نکلنے کی ہے، وہ نکلنا یا داخل ہونا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جنت تو ارتقائی منازل طے کرنے کا نام ہے، جہنم وہ مقام ہے کہ جہاں مزید ارتقا رک جاتا ہے انسان کا، اور جب وہ رک جاتا ہے تو پھر اس کے لیے وہاں گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے اس دنیا کی اس طبعی زندگی کو بڑی اہمیت دیتا ہے کہ یہی قول فیصل ہے، یہی فیصلہ ہونا ہے تمہاری مستقبل کا۔ فیوچر میں جانے کے بعد یہ بات نہیں ہوگی، یہاں ہے وقت ابھی تمہارے پاس۔ اور چونکہ انسان کو یہ پتہ نہیں کہ موت کس وقت آ جانی ہے، اس لیے یہ تو اعتراف، یہ تو ندامت، اس کے لیے اس کا ازالہ کر لینا ہر سانس میں یہ ضروری ہے کہ اسی وقت کر لیا جائے۔ کیا پتہ ہے کہ اس کے بعد اگلا سانس آئے ہی نہیں، تو پھر تو اس کا موقع ہی نہیں مل سکتا انسان کے لیے۔ اب یہ کیوں ہوا جو جس طرح سے یہ ان کی تقریبی عذاب کی زندگی ہے، سزا کی زندگی ہے، تڑپ و خلش کی، سوز و گداز کی زندگی ہے، جسے وہ برداشت نہیں کر رہے اس کی زندگی ہے۔ سنیے یہ کس چیز کا نتیجہ ہے۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا۔ یہ چیز قرآن میں عزیزان من پہلے ورق سے آخری ورق تک ایک ہی چیز آتی چلی جاتی ہے، جسے توحید کہا جاتا ہے، خدائے واحد کہا جاتا ہے۔ ذرا ذہن پہ زور دے کے گہرائی میں جا کے سوچئے۔ توحید کے معنی ہے کہو اللہ ایک ہے۔ ایک نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، دوسرے نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ مثلا عیسائی ہیں تو انہوں نے کہا تین ہیں۔ یہ کیا فرق ہے ان دونوں کے اندر؟ ایک نے یہ کہہ دیا، دوسرے نے یہ کہہ دیا۔ کبھی اس پہ بھی غور کیجئے گا کہ خدا کے متعلق ہم جو کچھ کہتے ہیں، یا اللہ تیری یہ صورت ہے، تو ایسا ہے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے جسے آپ یا اللہ کہہ رہے ہیں؟ آپ کے ذہن کا کوئی تصور ہے؟ اسے آپ نے کبھی دیکھا نہیں کہ اس کی کبھی آواز نہیں سنی، وہ کبھی سامنے نہیں آیا۔ آپ بلاتے بھی ہیں تو رسپونڈ کوئی نہیں ہے کہ ادھر سے ہی جواب کوئی آ رہا ہو۔ آپ اپنے ذہن سے ایک تصور قائم کر کے یہ کچھ کہتے رہتے ہیں۔ ہندو اپنے ذہن میں برہما کا ایک تصور کر لیتا ہے، وہ بھی یہی کچھ کہتا رہتا ہے۔ جس طرح آپ مطمئن ہو جاتے ہیں وہ بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ عیسائی اپنے طور کے اوپر ایک گاڈ کا تصور کرتا ہے، یہی کچھ وہ اپنے ہاں کہتا رہتا ہے، وہ بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ تین ماننے والے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ماننے والے ہیں، ایک آپ کہتے ہیں ایک ہے خدا۔ یہ اس توحید کا اور اس شرک کا۔ ہمارے ہاں مذہب میں جب پہنچ گیا اسلام تو معنی یہ رہ گئے کہ کہو اللہ ایک ہے، اور شرک کے معنی ہو گئے بت پرستی۔ تو چونکہ مسلمان بت پرست نہیں ہے، اس واسطے یہ شرک نہیں کرتا، تو یہ توحید پرست ہو گیا کہ اس نے کہہ دیا اللہ ایک ہے۔ تو بھائی اتنا ہی تھا فرق یہ سارا۔ یہ اسی کے لیے یہ سلسلہ انبیاء کرام کا شروع ہوا اور آخر تک گیا، اور یہ کتابیں آئیں اور اللہ تعالیٰ نے یہی بھیجی اور یہ قرآن نازل ہوا، اس کو محفوظ رکھا۔ وہ اس کے لیے یہ اتنا ہی ہے کہ یہ کہے کہ میں اللہ ایک ہے اور یہ بت پرستی نہ کرے تو بس یہ توحید پرست ہو گیا۔ اور ساری عمارت زندگی کی اس پہ ہے اٹھتی، جس سے آپ توحید کہتے ایک۔ یہ کیا چیز ہے عزیزان مان، اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ خدا کا ہمارے ساتھ تعلق یا ہمارا خدا کے ساتھ تعلق جو ہے وہ صرف اس کی کتاب کی وجہ سے، یہ ہے ذریعہ خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا۔ اتنے حصے میں تو ایمان کی ضرورت یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے کتاب آئی ہے ہمارے پاس،
اس کے بعد باقی جو کچھ بھی ہے وہ سارا اس کتاب کے مطابق ہوگا۔ توحید کے معنی، خدائے واحد کے معنی یہ ہیں کہ خالص اس کی کتاب کی اطاعت اور کسی کی نہیں۔ شرک کے معنی ہے اس کے ساتھ کسی انسان کی بھی اطاعت، انسان کی حکومت، انسانوں کو اختیار قانون سازی کا، یہ سارا شرک ہے۔ توحید ہے خالص کتاب اللہ کی محکومیت، ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ہی کتاب کے ساتھ۔ اب یہ وہ چیز ہے جو ذہنی نہیں، قیاسی نہیں، تصوراتی نہیں، نظریاتی نہیں، ایبسٹریکٹ نہیں، محسوس ہے۔ اگر آپ حکومت کے تصور کو چھوڑ دیں، اسٹیٹ کے تصور کو لیں جسے مملکت کہتے ہیں، اس کا آپ کے ساتھ تعلق کس ذریعے سے ہوتا ہے؟ اس کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے جو اس مملکت کی ہوتی ہے، ورنہ اسٹیٹ ایک ایبسٹریکٹ تصور ہے، وہ محسوس طور پہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ کانسٹیٹیوشن اگر نہیں ہے تو اسٹیٹ کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کانسٹیٹیوشن ہے آپ کا، فرق یہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن آپ کا انسانوں کا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے مرتب کردہ ملا ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ کسی مملکت میں ایک سے زیادہ کانسٹیٹیوشن جب آپ لے آئیں گے تو مملکت کے خلاف بغاوت ہوگی، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ اگر اس کتاب کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے تو وہ تو کفر ہے۔ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، اگر وہ یہاں سے نہیں مانتا تو وہ انڈیا چلا جائے، ٹھیک ہے، وہ وہاں کا کانسٹیٹیوشن مانے گا۔ یہاں کے کانسٹیٹیوشن سے اس نے انکار کیا ہے، یہ کفر ہے۔ لیکن اس مملکت میں رہتے ہوئے اگر یہ صورت ہو کہ دو تین قسم کے ضابطے ہوں قوانین کے، ایک کسی کا مرتب کیا ہوا ہے، کسی کا مرتب کیا ہوا، کبھی آپ اس کا اتباع کریں، کبھی آپ اس کی محکومیت اختیار کریں، تو یہ کس طرح سے یہ چل سکے گی اسٹیٹ؟ یہ شرک ہے۔ ایک سے زیادہ آئین یا ایک سے زیادہ ضوابط قوانین کا تسلیم کرنا یہ شرک ہے۔ سوال بت پرستی کا نہیں ہے، سوال خدا پرستی کا بھی نہیں ہے۔ وہ ہم نے تو جب خدا کو کہا خدا پرستی ایک پرستش کی شے ہے، دوسری طرف ہم نے بت پرستی کر دی۔ نہ یہ پرستش کی بات ہے نہ وہ پرستش کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ محکومیت کس کی اختیار کرتے ہیں، قانون کس کا ہے جس کے تابع آپ زندگی بسر کرتے ہیں۔ خدا کا قانون ہے ایمان ہے، صرف خدا کا قانون ہے توحید ہے۔ اس کے ساتھ انسانوں کا بنایا ہوا قانون آپ ملاتے ہیں تو شرک ہے۔ اسی کو مملکت میں بغاوت کہتے ہیں نا۔ یہاں آپ دعویٰ کر کے دیکھیں کہ میں اس کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا، کچھ اس کے حصوں کو مانتا ہوں، کچھ اور ہے ان کو مانتا ہوں، بغاوت ہے۔ میں ضابطہ تعزیرات پاکستان کو کلیتاً نہیں مانتا، کچھ شکیں اس کی مانتا ہوں اور کچھ شکیں میں اور لاتا ہوں یا میں نے خود بنائی ہوئی ہیں، میں ان کو مانتا ہوں، بغاوت ہے۔ جسے ہم بغاوت کہتے ہیں اسی کو شرک کہتے ہیں۔ حکومت خداوندی میں شرک کے معنی ہیں، اس سے بغاوت۔ ہمارا اور خدا کا تعلق اس کی کتاب کا ہے، کتاب کی محکومیت جو ہے یہ ہے خدا کی اطاعت، اسی کے مطابق خدا کا تصور قائم ہوتا ہے۔ براہ راست انسان کا تصور، انسان کا تعلق خدا کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سلسلہ نبوت جو تھا وہ ختم ہو گیا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے وہ کیسے تھا، اس کا جو نتیجہ ہے وہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اب خدا کا ماننا، اس کی کتاب کا ماننا نہیں، اسے اپنے لیے ضابطہ قوانین و ہدایت تسلیم کرنا، صرف اسی کو کرنا۔ جو ہی کسی انسان کا بنایا ہوا قانون آپ نے شامل کیا، شرک ہو گیا۔
اور وہ جو ہے نا قرآن کہتا ہے کہ اور تو لغزشیں تمہاری جو ہیں ان کا ازالہ ہو سکے گا، شرک کا ازالہ نہیں ہو سکتا. کتنا ہی امن پسند کوئی شہری کیوں نہ ہوئے، ساری عمر اس نے نہایت جسے کہتے ہیں نیک زندگی بھی، پارسائی کی زندگی بھی، امن پسندی کی زندگی بھی کیوں نہ بسر کی ہو، اور کسی وقت مملکت کے خلاف بغاوت وہ اختیار کر لے، وہ جتنے بھی اس سے پہلے کہ اس کے اچھے کام ہوتے ہیں اس مملکت کے اندر رہتے ہوئے سارے غارت ہو جاتے ہیں، اس کی سزا موت ہوتی ہے. وہ جرم عظیم ہے. قرآن نے کہا یہی ہے کہ باقی تمہاری لغزشیں ان کے تو ازالے کی شکل نکل آئے گی، لیکن اگر تم نے یہ بغاوت کی خدا کی کتاب کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، یہ قابل معافی نہیں. اسے ہی ظلم عظیم کہا ہے. بغاوت کہیں بھی نہیں بخشی جا سکتی. یہ ہے جو کہا گیا. کہا یہ تمہاری حالت اس لیے ہے. اب دیکھیے کفر کی حالت نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل انکار کیا ہوا ہے. کہا یہ اس لیے ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ صرف خدائے واحد جو ہے اس کی اطاعت کرو تو تم اس سے انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ انسانوں کو ملایا جاتا تھا تو پھر تم ایمان لاتے تھے. یہاں تو اتنا ہی کہا ہے کہ ایمان لاتے تھے. پچھلی ہی سورت جو سورہ زمر گزر چکی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیفیت یہ ہوتی ہے پھر تمہاری 39/45 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب صرف خدائے واحد کی بات کی جاتی ہے تو کلیجہ مسوس کے رہ جاتے ہیں. بڑی گراں گزرتی ہے ان کے اوپر، بری تلخ حالت ہوتی ہے ان کی. اور جب اس کے ساتھ کچھ اور انسانوں کو ملایا جاتا ہے جن کو یہ اپنے بڑے بزرگ اور اولیاء اور کیا کوئی سمجھتے ہیں، ان کا ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو باتیں کھل جاتی ہیں. سبحان اللہ، بات ہوئی نا جی، آپ نے سمجھے نا. عزیزان من، غور کیا یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ارے دل، یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے. عزیزان من، تعداد کے اعتبار سے 90 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں، ساری دنیا میں پھیلا ہوا مسلمان کو آزاد مملکتیں اس کی بھی. جب آزاد نہیں تھی تو اس وقت تو پھر بھی ہمارے پاس ایک عذر تھا کہ ہم اپنا قانون آپ بنا نہیں سکتے. آزاد مملکتیں ہیں، دنیا کی کسی مملکت کے اندر قرآن کا قانون نافذ نہیں. کچھ تو چھوڑ دیجئے جن کو سیکولر کہتے، جو مدعی ہیں شریعت کے قوانین کی، وہ بھی قرآن کا قانون نہیں ہے. اس کے ساتھ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے جو چلتا ہے، اور آہستہ آہستہ قرآن تو بالکل پیچھے چلا جاتا ہے بیک گراؤنڈ میں، اس میں وہ رہتا ہی کچھ نہیں. سارا انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہوتا ہے اور اسے قانون شریعت کہا جاتا ہے. عزیزان مان، جسے آپ فقہ یا فقہ کے قانون کہتے ہیں، وہ انسان تھے کچھ، کتنے ہی واجب الاحترام کیوں نہ ہو، ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں، اچھے لوگ تھے اپنے وقت کے اندر، انسان تھے. یہ سب انسانوں کا بنایا ہوا ہے. قرآن کا قانون کہیں بھی نائل نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر یہ انکوائری کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، ان کی کانفرنسیں ہوتی ہیں اتنی اتنی بڑی، کہ ہماری حالت یہ ہے کیوں؟ اس سے پوچھو تو یہ بتائے. نقطہ ماسکہ یہ ہے کہ خدا کا ماننا جسے آپ کہتے ہیں، اس پہ ایمان لینا جسے کہتے ہیں، وہ یہ ہے خدائے خالص کی معصومیت یا اطاعت. کیفیت یا ہماری یہ ہو چکی ہے کہ یہاں اگر کوئی شخص اس کی دعوت دیتا ہے اس بات کی کہ صرف خدا کی کتاب جو ہے ہمارے لیے ضابطۂ قوانین ہے، اس کے خلاف کفر کے فتوے عائد ہوتے ہیں. یہ کفر ہے یہ کہنا. اور فرمائیے آپ. اب میں نے یہاں تک یہ کہا کہ
آیت میں تو یہی تھا کہ جب تمہیں بلایا جاتا ہے خدا واحد کی طرف تو کفر کرتے ہو، جب اس کے ساتھ انسانوں کو ملایا جاتا ہے تو بہت خوش ہو جاتی ہو۔ میں نے بات یہ کی تھی کہ خدا کے ساتھ اور ملانا خدا کی توحید، خدا کی پرستش نہیں ہے۔ دوسرے انسانوں کو ساتھ ملا کر شرک جسے کہتے ہیں وہ انسانوں کی پرستش یا بتوں کی پرستش نہیں ہے۔ ساری بات خدا کے حکم کا ماننا ہے۔ حکومت کس کی ہے، محکومیت کس کی اختیار کرنی ہے۔ سوال یہ تھا کہ یہ کہنے کی سند کیا ہے میرے لیے کہ پرستش نہیں ہے، محکومیت یا حکومت ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اس کے آخری الفاظ میں نے نہیں ابھی پڑھے، سنیے۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا، خالص خدا کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو پھر اختیار کرتے تھے، ساتھ اوروں کو ملایا جاتا تھا تو پھر ایمان لاتے تھے۔ کیا چیز ہے؟ قرآن تو عزیزان من خود واضح کرتے ہیں اپنے معنی۔ اگلے لفظ سنیے، فالحکم للہ العلی الکبیر، یہ ہے توحید۔ تو بابا حکومت صرف خدا کے قانون کی ہے، علی الکبیر، اقتدار اسی کو حاصل ہے، سورنٹی اسی کی ہے۔ فالحکم للہ، تو اس لفظ نے تو خود بتا دیا کہ شرک کسے کہتے ہیں اور توحید کے کیا معنی ہیں۔ اگر الحکم للہ ہے صرف، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ اس کی کتاب کا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ما انزل اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، فالحکم للہ، اور اسی کے اندر حکم کے اندر ہی شرک، لا یشرک فی حکمہ ہی احدا، وہ اپنے حق حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ ہے بنیادی نقطہ دین کا۔ یہاں تک لانے کے بعد جیسا قرآن کا انداز ہے وہ فوراً توجہ کو خارجی کائنات کی طرف منعطف کر دیتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ ذرا انسانوں کی دنیا میں تو تمہیں کہیں نظر ہی نہیں آئے گا خدا کی کتاب یا خدا کا قانون نافذ۔ خارجی کائنات کیونکہ اس میں انسان نہیں ہیں جو اپنی مرضی سے جو جی میں آئے کر لیں، وہاں کیا کیفیت ہے؟ وہاں خدا کا قانون، خالص خدا کا قانون ہے۔ کہتا هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ ذرا دیکھو تو صحیح باہر، یہ بادل، سمندر سے پانیوں کا اوپر اٹھ کے جانا، ہواؤں کا مشکیزوں کو ادھر سے ادھر لے جانا، یہ بارش برسنا، اس سے زمین مردہ کی کو حیات تازہ عطا ہونا، تمہارے رزق کا سامان فراہم ہونا۔ کہتا ہے یہ سوچو تو صحیح ہے کس کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس میں کسی اور کا قانون ساتھ آ جائے تو یہ سارا سلسلہ تہس نہس ہو کے رہ جائے۔ توحید یہ ہے جو خارجی کائنات کے اندر کار فرما ہے، یہی توحید تمہاری دنیا کے اندر بھی ہم چاہتے ہیں۔ فرق اتنا ہی ہے کہ تمہیں اختیار دیا گیا ہے، تم اس کی محکومیت اختیار کرو یا انسانوں کی اختیار کرو۔ انسانوں کی اختیار کرو گے تو آگے آتی ہے بات، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اس لیے اطاعت کو خالص اس کے لیے کرتے ہوئے، خالص خدا کی اطاعت یعنی خدا کی کتاب کی اطاعت، خواہ یہ بات ان لوگوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے جو اس حقیقت سے انکار کر کے اس کے ساتھ اور بھی ملاتے ہیں۔ گراں گزر دیا انہیں تو گراں گزرنے دو، تمہارے لیے یہی ہے اطاعت کو خالص خدا کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ خدا کی اطاعت اپنے ذہن سے نہیں ہم کر سکتے کہ ہم خدا کی اطاعت کر رہے ہیں، وہ تو اس کی کتاب کی اطاعت ہے، تو اس کی اطاعت ہے خالص مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس کے بعد خدا کا ایک تصور دیا جسے ہم صفات کہتے ہیں خدا کی یا اسماء کہتے ہیں نا، ان کی روح سے ایک تصور قائم ہوتا ہے
اب تصور کے متعلق بھی یہ سوچنا چاہیے، ہمارا فائنائٹ ذہن جو ہے یہ تو محسوس شے کا ہی تصور کر سکتا ہے، غیر محسوس کا تصور بھی مشکل ہے۔ اس لیے خدا کے متعلق ذکر جب آتا ہے تو وہ ذہن میں آتا ہے کہ کہیں وہ عرش کے اوپر اس قسم کا بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کی صفات ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ اس کا اس قسم کا محسوس تصور جو ہے یہ کبھی ذہن میں نہیں آ سکتا، ہمارے نہ آنا چاہیے۔ صفات یا اس کی اسماء دی ہیں قرآن کریم نے، خدا کی ذات کے متعلق کہیں نہیں بتایا کہ وہ ایسا ہے، وہ کہتا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ صفت یہ ہے کہ رفیع الدرجات ذو العرش، رفیع الدرجات، یہ کنسٹرکشن جسے کہتے ہیں، ترکیب جسے کہتے ہیں، زبان کی اور گرامر کی روح سے یہ ذرا سمجھنے کی ہے۔ ایک تو یہ چیز اس کے معنی ہو سکتے ہیں اور وہ آسان ہے، درجات کو بلند کرنے والا، قرآن میں یہ چیز آئی ہے بار بار کہ قرآن کے مطابق جو نظام قائم ہوگا، جو لوگ اس کی اطاعت کریں گے ان کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، بالکل ٹھیک۔ لیکن خود خدا کے متعلق جب یہ ہے، اس میں بڑی اہم چیز ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ کائنات کی ہر شے اپنے نقطۂ آغاز میں جس قسم کی تھی وہ بڑی ہی ناقص اور کمزور حالت میں تھی، جیسے ابھی میں نے کہا ہے کہ پہلا جرثومہ زندگی کا، پھر وہ ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی اوپر کو گئی، ایک ایک درجہ جسے کہتے ہیں۔ یہ میں عرض کر دوں، یہ عربوں کے ہاں یہ عجیب قوم تھی، ان کی زبان عجیب تھی۔ یہ سیڑھی جو ہے، اس کے جو ڈنڈے جن کو کہتے ہیں ہم سیڑھی کے ڈانڈے، وہ وہی ہوتے ہیں، جب انسان ان کے اوپر کی طرف چلتا ہے جاتا ہے تو وہ ان کو درجات کہتے ہیں، وہ ڈنڈے جو اوپر لے جاتے ہیں، وہی جب نیچے کو اترتا ہے تو پھر ان ڈنڈوں کو وہ درجات نہیں کہتے، درکات کہتے ہیں۔ نیچے لے جانے والے، وہ سیڑھی وہی ہوتی ہے۔ یہ انسان ہے کہ ان ڈنڈوں کو استعمال کیسے کرتا ہے، اوپر جانے کے لیے کرتا ہے یا نیچے اترنے کے لیے کرتا ہے؟ کیا ہوا، سیڑھی وہی ہوتی۔ یدل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا، اسی قرآن سے بہت سو نے صحیح رہنمائی پائی، بہت سے اس سے گمراہ بھی ہوئے۔ سیڑھی تو وہی ہوتی ہے، یہ انسان پہ موقوف ہے کہ اسے استعمال کس طرح سے کرتا ہے۔ ہر شے جو ہے ارتقائی منازل کرتی ہوئی اپنے نقطۂ آغاز سے عروج تک پہنچتی ہے، ان مدارج کی روح سے، ان درجات کی روح سے، ایولیوشنری پروسیس کی روح سے آخر تک پہنچتی ہے۔ بڑی عجیب چیز یہاں کہا ہے، رفیع الدرجات، کہتا ہے خدا کی ذات ایسی ہے جو اس ارتقائی پروسیس سے بلند ہے۔ وہ یوں خدا نہیں بنا کہ پہلے ایک بڑی کمزور سی ناقص کی حالت کے اندر خدا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ ترقی کرتے کرتے ارتقائی منازل طے کرتے کرتے پھر وہ خدا ہو گیا، اور خدا بھی ایسا ذو العرش ہے، پھر وہ عرش کے اوپر جا بیٹھا۔ ایسے نہیں ہے، وہ درجات کے ذریعے سے عرش پہ نہیں بیٹھا، ایک پوڑی دے ڈنڈے چڑھ چڑھ کے کوٹھے تے نہیں پہنچا۔ کیا بات ہے، وہ اس تصور سے بلند و بالا ہے اگر تم سمجھو کہ وہ بھی اس طرح سے ارتقائی منازل طے کرتا ہوا اپنی بلند ترین مرتبے کو پہنچا ہوا ہے۔ رفیع الدرجہ، وہ اس سے بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے۔ ذو العرش، عرش بھی یہ نہیں جیسا میں نے کہا تھا کہ 7 آسمانوں کے اوپر پہ بیٹھے ہوئے، وہ پہاڑی بکروں کے سینگوں کے اوپر ایک عرش، اور عرش کے اوپر خدا، وہ تو ہمارے آپ کے ذہن کا خدا ہے نا۔ عرش کے تو مانے آخری کنٹرول، مرکزی کنٹرول کسی آ خدا وہ ہے کہ جو ارتقائی منازل طے کرتا ہوا خدا نہیں بنا۔ اور قرآن نے تو ایک دفعہ بڑی عجیب چیز ہے، وہ جو ہے کہ تم اگر تمام کے تمام بھی خدا سے انکار کر دو تو اس سے خدا کا کیا بگڑے گا، اس لیے
وہ کہتا ہے کہ ہم تو اس وقت بھی خدا تھے جب تم میں سے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا. تو یہ تھوڑا ہے کہ تم ہمیں مانو تو ہم خدا رہیں، تم نہ مانو تو خدا ہی نہ رہیں. یہاں تو ہر ایک جو بڑا ہے وہ اس لیے بڑا ہے کہ ماننے والے اس کے بڑا مانتے ہیں. ماننے والے بڑا ماننا چھوڑ دیں، وہ بڑائی ختم ہو جاتی ہے اس کی. وہ کہتا ہے ہماری کیفیت یہ نہیں ہے. اس کا کنٹرول وہی حکم کا اب چلا آ رہا ہے، وہی کہ مرکزی کنٹرول اس کے ہاتھ کا ہے، جو ارتقائی منازل طے کرتا ہوا وہاں نہیں پہنچا ہوا وہ اس سے بلند اور بالا ہے وہ ان تمام کی. پھر ذہن میں آیا کہ وہ تو ان سے بلند اور بالا ہے، عرش پہ ہے. انسانوں کے ساتھ پھر تعلق کس قسم کا ہے، اس کا کیسے تعلق قائم ہوا بھی، اس کا عجیب انداز ہے قرآن کے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ وحی نازل کرتا ہے اپنے احکام کو اپنے بندوں میں سے جن کو اس کے لیے چن لیتا تھا. میں نے اس لیے کہا کہ وہ تو سلسلہ نبوت کا ختم ہو گیا نا حضور کی ذات کے ساتھ، کہ وہ اپنے بندوں میں سے جنہیں اس مقصد کے لیے چن لیتا تھا ان کی طرف اپنے احکام نازل کر دیتا تھا. اب یہ ہوا خدا کا اور بندوں کا تعلق. ان احکام کی روح سے جو وہ ان انسانوں پہ نازل کرتا تھا جنہیں رسول یا انبیاء کہا جاتا ہے، اور وہ پھر ان احکام کو دوسرے انسانوں تک پہنچاتے تھے، اور اب وہ آخری مرتبہ مکمل شکل میں قرآن کے اندر موجود ہے. اب ہمارا اور خدا کا تعلق اس قرآن کی روح سے ہوا. یلقی الروح من امرہ، ضمناً میں یہ عرض کر دوں، یہ جو ہمارے ہاں بھی ہے نا وہ روح اور روحانیت، اس کے بعد یہ روح جو ہے انسان کے لیے اس قسم کے روح کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے. اس میں انسان کے لیے نفس یا ذات کا تعلق صرف ذکر ہے، پرسنالٹی کا. یہ روح جس کو ہم سول کہتے ہیں نا، یہ تصور یونانی تھا، قرآن کا تصور یہ نہیں ہے. یہ روح جو ہے اس کے معنی ہے قوت و توانائی، پیور انرجی، جس کے ذریعے سے یہی چیز ہے کہ جو وہ نازل کرتا ہے اپنے رسولوں کے اوپر، جسے وحی کہا جاتا ہے. تو قرآن نے وحی کے لیے لفظ روح جو ہے وہ استعمال کیا ہے، انسان کے سول کے لیے یا روح کے لیے نہیں. اور یہ جب روح کے لیے لفظ ہی نہیں ہے تو یہ روحانیت جو ہے یہ تو ہمارا تراشیدہ تصور ہے. روح ہی ہے نہیں تو روحانیت کہاں سے آ جائے گی؟ اور ہمارے ہاں سب سے بڑے مقدسین جو بنے ہوئے ہیں وہ روحانیت کے مدارج طے کرتے ہوئے ہیں، جو روح ہے ہی نہیں انسان کا، وہ تو نفس ہے انسان کا. من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، کاہے کے لیے یہ سارا سلسلہ؟ تاکہ انہیں وہ آگاہ کرے کہ ایک دن تمہارے اعمال کے نتائج تمہارے سامنے آنے ہیں. یوم الطلاق، ملاقات جہاں سے لفظ لام خاف، تمہارے سامنے ایک دن یہ نتائج آنے ہیں. بس یہ آگاہ کرنے کے لیے یہ آیا سارا سلسلہ رسالت کا، وحی کا، نبوت کا، یہ بتانے کے لیے. اور انسان کی بھول ہی یہ ہے کہ یہاں جو کچھ وہ کرتا ہے اگر یہاں کی گرفت نہیں ہوتی اس کی تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ بس چھوٹ گیا، معاملہ ختم ہو گیا. یہ شاید موضوع کچھ زیادہ خشک ہو گیا ہو تو تھوڑی سی شگفتگی پیدا کروں. یہ ہے یوم الطلاق، یہ ہے تے لام الف قاف، جس کے معنی آمنے سامنے ہونا، ملاقات جس کو ہم کہتے ہیں، ملاقات ہونا. ایک طلاق ہے، ڈائیورس جس کو کہتے ہیں، وہ جو بیوی کو دیتے ہیں، وہ ہے توئے کے ساتھ طلاق. طلاقہ کے معنی آزاد ہو جانا، آزاد کر دینا، طلاق. وہ غصے میں آ کے اس نے یہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، میں نے طلاق دی. تھوڑے سے وقت کے بعد میاں صاحب کا غصہ تو پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد بھاگتے ہیں اس چیز کے لیے کہ کیا کیا جائے. ملا تو وہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد یہ جس نے غصے میں آ کے یہ بکواس کی تھی اس کو تو کوئی اس کا جرمانہ نہیں ہوتا، سزا نہیں ملتی. وہ بیچاری مظلوم جو ہے جس کے ساتھ یہ ہوا ہے
ان کی شریعت کہتی ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ جا کے نکاح کرے، ایک رات اس کے ساتھ رہے، پھر صبح کو اس کے ساتھ آ سکتی ہے، معاذ اللہ۔ یہ بڑی مشکل کی بات ہوگی۔ اس نے کہا جی یہ تو مشکل ہے، میں تو نہیں یہ کرتا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ فقہ کے جو قوانین ہیں نا، ان کتابوں کے ساتھ ایک باب ہوتا ہے، کتاب الحیل کہتے ہیں، کہ یہ جو جرم ہو جائے اس سے بچنے کی راہ کون سی ہے، بچا کیسے جائے، وہیں ساتھ دیا ہوا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ تمہیں تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ اتنے دیجئے، یہ اتنے مانگتا ہے، مجھے اتنے پیسے دو، میں تمہیں چھڑا دیتا ہوں۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ کہنے لگے جی کیا بات ہے؟ کہنے لگا جہاں تمہیں کہیں گے نا کہ تم نے کہا تھا طلاق طلاق طلاق، کہنا جی یہاں کہا تھا۔ انہوں نے کہا پھر کہا کہنا کہ میں نے تے نال طلاق کیا سی، تو اے نال نہیں سی کیا۔ گل مک گئی۔ میں نے کیا سی طلاق ملیں گے میں دے گیا ہے سی، جی تھی آپ ہی انہوں طلاق تو اے نال کیا دیتا ہے، لکھا ہے تو کتے ہے ہی نہیں سی، زبانی کیا سی نا۔ بڑے دلچسپ ہوتے ہیں یوم طلاق۔ کیا کہا ہے اس یوم طلاق، جب آمنا سامنا ہو جائے گا، اور کیا لفظ ہے جس سے یہ کہا، یوم ہم بارزون۔ آپ نے تو یہ پڑھی نہیں ہوں گی، یہ گرامر کی ضمیر بارز اور ضمیر مستتر کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ مستتر ہوتی ہیں جو چیز جو ہے نگاہوں سے چھپی ہوئی، جو چیز ہو، مستور ہو جو چیز جو ہے، بارز ہوتی ہے جو ابھر کر محسوس طور پر سامنے آ جائے۔ کیا بات کہہ گئے، کہا کہ یہ جو تم نے کیا تھا، اور اس کے بعد محسوس شکل میں جو قانون تھا، جو عدالت کی طریق تھا، اس سے تم بچ گئے اور چھوٹ گئے، اور اس کے بعد تم نے سمجھ لیا کہ اب تو کوئی ہاتھ ہی ڈالنے والا نہیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ کہا کہ یہ جو تم نے جرم کیا تھا، یہاں جو سارا اس کا پہلو سامنے آیا تھا وہ تو محسوس تھا، اصل چیز اس کی وہ ہے جو محسوس نہیں تھی، مستتر تھی، چھپی ہوئی تھی، کسی کی نگاہ کے سامنے نہیں آ سکتی تھی، پولیس والا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، عدالت تک بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چھپی ہوئی چیز وہ کیا چیز ہے؟ وہ جرم، اور جرم کا وہ اثر یا نتیجہ جو انسان کی ذات پر مرتب ہو رہا ہوتا ہے۔ کہا وہ وہاں مستتر تھی، کہا آج کا دن یوم ہم بارزون، آج وہ محسوس طور پر تمہارے سامنے آ گئی۔ کیا بات، یہ ہے جسے آپ قیامت کہتے ہیں، یوم مقافات کہتے ہیں، یوم الطلاق کہتے ہیں، آمنا سامنا ہو جانا۔ جو کچھ کیا اور یہاں اس کی سزا نہیں مل سکتی، تم نے انتظام کر لیا، وہ چھپا ہوا ہی رہا۔ کہا وہ آج بارز ہو کے سامنے تمہارے آ گیا۔ کتنی سی چیز، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، جو کچھ تم نے وہاں یہ کیے تھے جرائم، لوگوں کی نگاہوں میں تو سب چھپے ہوئے تھے، قانون خداوندی کی نگاہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، وہ جانتا تھا۔ ہوا صرف اتنا ہے کہ وہاں یہ چیز مستتر، اب یہ وہ بارز ہو گئی ہے، اور ظہور نتائج کا وقت، مقافات عمل کے سامنے آنے کا وقت، بڑی عجیب چیز یہاں آئی ہے، عزیزان مان آگے کہا یہ اس وقت کہا جائے گا لمن الملک اليوم، کہو آج اقتدار کس کا ہے۔ جتنے وہاں صاحب اقتدار تمہارے تھے، جنہوں نے تمہیں چھوڑ دیا، چھڑا لیا، جن کی بات پوچھتے تم محفوظ رہ گئے، جو تمہارے حامی و ناصر تک بھی بن گئے، کسی کا اقتدار آج نہیں۔ کس کے لیے ہے لمن الملک اليوم، آج کس کا اقتدار ہے؟ کہا للہ الواحد القہار، صرف خدا کا، واحد کا۔ دیکھا یہ اقتدار کے لیے لفظ آیا ہے، یہ لفظ لمن الملک یہاں کہا ہے، دوسری جگہ اس کو الدین کہا ہے،
یہ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں الحمدللہ کے بعد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہتے ہیں، بس کہتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں. کہیں ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ ہے کیا مالک یوم الدین. دین کے معنی نظام ہوتا ہے، دین کے معنی جزا و سزا ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے. بڑا جامع لفظ عربی زبان کا یہ کہا. یہ تو تم روز کہتے ہو مالک یوم الدین. قرآن سے پوچھو کہ یوم الدین کیا ہے. سورت ہے 82 17 18. عزیزان من ایک آیت یا دو آیتوں کے متعلق سارا معاملہ صاف کر کے رکھ دیا گیا. یوم الدین ہمارے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ وہ قیامت تک، ہم نے تو سب چیز قیامت تک اٹھا کے رکھ دی. اس دنیا میں تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. اور قرآن میں اگر غور کریں تو وہ قیامت تک کا جو معاملہ ہے وہ تو اس نے کہا تمہاری سمجھ میں اب آ ہی نہیں سکتا، جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا اس کے متعلق یہ چیزیں بار بار کہنے کا، سوائے اس کے کہ ایک اعتقاد کی چیز ہے. وہ قرآن اس دنیا کی بات کرتا ہے، یہ یہیں کے معاملات ہیں. ایک نظام وہ ہے، الدین کے معنی نظام ہوتا ہے. ایک نظام وہ ہے کہ جس میں اقتدار انسانوں کو حاصل ہوتا ہے، دوسرے انسان ان کے محکوم ہوتے ہیں. وہ جسے دبیل کہتے ہیں نا، میں تیرا دبیلی ہے، تو بڑا عجیب لفظ ہے. کسی کے نیچے ہونا، کسی صاحب اختیار کے محکوم ہونا. محکوم کا لفظ بھی وہ بات پیدا نہیں کرتا جو کسی کا دبیلی ہونا ہوتا ہے. ہر طرح اس کا محتاج بھی، اس کا محکوم بھی، اس کا تابعدار بھی، تھلے لگا ہوا ہے جنہوں کہتے ہیں، ہر قسم کی چیز. قرآن کہتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو مالک یوم الدین. یہاں بات شروع کرتا ہے وہ وما ادراک ما یوم الدین. کبھی کھڑے ہو کے سوچا بھی کہ یوم الدین ہے کیا جسے خدا کا نظام کہتے ہو؟ ہے کیا؟ کبھی سوچا؟ تمہیں کون بتائے گا سوا خدا کے؟ ایسی اہم چیز تھی کہ دہرایا ہے. ما دراک ما یوم الدین ثم ما دراک ما یوم الدین. اور پھر سنو جو ہم کہتے ہیں، کوئی اور نہیں بتائے گا تمہیں کہ یوم الدین ہے کیا جس کے لیے تم روز کہتے ہو مالک یوم الدین. عزیزان ایمان سنیے یوم الدین کیا ہے. وہ نظام خداوندی جسے وہ کہتا ہے، جب وہ نظام قائم ہوگا تو اس میں کیفیت کیا ہوگی؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. کسی کا کسی دوسرے انسان کے اوپر کوئی اختیار و اقتدار نہیں ہوگا. یہ یوم الدین ہے. دن میں کم از کم نماز پڑھنے والا کوئی 44 مرتبہ تو سورہ فاطمہ میں یہ دہراتا ہے نا، مالک یوم الدین. پھر آگے یکنا دو یکنا سائیں، پتہ نہیں دل کی ہوں مالک یوم الدین. ایسی اہم چیز تھی کہ قرآن نے کہا ما ادراک ما یوم الدین. کبھی سوچا بھی؟ تمہیں کون بتائے گا؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین. اور بڑی اہم چیز ہے، سن لو، ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ جسے تم نظام خداوندی کہتے ہو، جب خدا کی کتاب کی حکومت ہوگی انسانوں پہ، اس میں کیا کیفیت ہوگی عزیزان من. اس سے زیادہ جامع اور اس سے زیادہ صحیح شرف انسانیت کو بہم پہنچانے والا نظام لا تملک نفس لنفس شیئا. کسی انسان کا دوسرے انسان پر کوئی اقتدار و اختیار نہیں ہوگا. تو پھر انارکی ہوگی، عضویت ہوگی. انسانوں نے تو معاشرے میں رہنا ہے. کیا ہوگا؟ کہا کسی انسان کا دوسرے انسان پہ اقتدار نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ. حکومت اس دور میں صرف خدا کی ہوگی. مالک یوم الدین کے یہ معنی ہے عزیزان من کہ جس نظام میں خدا کے سوا کسی اور کو کوئی اختیار و اقتدار حاصل نہ، لا تملک نفس لنفس شیئا. کس مقام پہ پہنچاتا ہے انسانوں کو خدا اللہ تعالیٰ؟ یہ قرآن کہاں لے جاتا ہے عزیزان من؟ میں سمجھتا ہوں ہم تو
دل کی گہرائیوں میں بھی تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہوگا نظام جس میں کسی انسان کو دوسرے انسان پہ کوئی اختیار اور کوئی اقتدار نہ ہو۔ اتنا بڑا شرف انسانیت، ایسی تکریم انسانیت، یہ ہے جسے آزادی کہا جائے گا۔ لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ کسی کا کسی دوسرے پہ کوئی اختیار و اقتدار نہیں ہوگا تو پھر ہوگا کیا؟ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، جو کچھ کوئی کرے گا اس کا بدلہ ہے جو اس کے سامنے آئے۔ نہ کسی کی محنت میں کوئی سلب اور نہب ہوگا، نہ کسی کو بلا کیے ہوئے سب کچھ ملے گا، نہ کسی پہ کسی قسم کا کوئی ظلم ہو جائے گا، نہ کسی کی لیس للانسان الا ما سعی، ہر انسان کی جو محنت ہے اس کا ما حاصل اس کو ملے گا۔ یہ ہے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم۔ اس دور میں، اس نظام میں کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی کی۔ آپ کو معلوم ہے بنیادی معنی عربوں کے ہاں ظلم کے معنی ہوتے ہیں جس شے کو جس مقام پہ ہونا چاہیے اس کا وہاں نہ ہونا۔ کیا بات ہے ظلم کے بعد! یہ جس قدر بھی ہمارے ہاں فساد ہے وہ اسی بات کا ہے نا کہ جسے جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں ہے۔ بڑی چیز ہے، جسے جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں ہے۔ ذرا موڈے جو زور ہے گا تو پچھلے کو دھکا دے کے پچھاں اگاں لنگ جاتا ہے، تھوڑا جہا کمزور ہے تو اور پچھاں ہو جاتا ہے۔ اب کسی دیکھا کرے کیوں بنے ہوئے دے کی حالت ہوتی ہے کمزور آدمی، باسی جی نہیں چڑھ سکتا، موڈا مار کے گاں لنگ جاتا ہے، بجے موڈے جو زور ہے وہ گاں لنگ جائے گا۔ لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ کہا یہ معاملے ہم نے یہ نہیں ہے کہ ملتوی کر رکھے ہوئے ہیں، ٹال رکھے ہوئے ہیں، یہ تو ساتھ کے ساتھ حساب ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہی ہے کہ پہلے یہ شروع میں مذکور ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ بارز ہو جاتے ہیں۔ جب تباہی آتی ہے قوموں کے اوپر تو ان کو نظر آ جاتا ہے کہ وہ کون سا غلط نظام تھا جس کے یہ تباہ کن نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ کہا ہے رسول وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ۔ کو بات ہے، دیکھو یوم الآزف کہا ہے، وہ ہم ہر چیز میں نے کہا ہے نا قیامت تک اٹھاتے، یہاں ہے کہ وہ دن جو قریب آ رہا ہے ان کو آگاہ کرو اس کی تباہی سے، جو قریب آ رہا ہے۔ یوم الآزف قریب آ رہا ہے، یہی تباہیاں آتی۔ کہا اس دن پھر ٹکراؤ جب ہوگا، جب اس دن تباہی آئے گی، جب اس دن شکست ہوگی، اقتدار کی کرسیاں جو ہیں وہ الٹی ہو کے گر پڑیں گی۔ جب یہ چیز ہوگی تو کہا وہ جسے اردو میں کہتے ہیں دل بلیوں اچھل کے حلق میں آ گیا، کہا یہ کیفیت ہوگی دلوں کی کہ وہ حلق تک آ جائیں گے دھڑکتے ہوئے، یہ کیفیت ہوگی اس دن ان لوگوں کی۔ لیکن ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اس دن کوئی کسی کا نہ دوست ہوگا، نہ سفارشی ہوگا، نہ کوئی ایسا ہی ہوگا کہ کسی کی بات مانی جائے۔ ہر ایک کا اپنا کیا ہوا عمل ہوگا، اس کا وہ نتیجہ ہوگا۔ نہ کسی سے کوئی رعایت اور سفارش سے ایسے مقام پہ پہنچا دے گا جہاں پہنچنے کے وہ لائق نہیں ہے، نہ کسی کو کوئی روک کے پیچھے رکھے گا، وہاں ٹکا دے گا کہ جس سے زیادہ کا وہ وہاں مستحق ہے۔ اس دن کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس قسم کا کوئی اثر پیدا کر سکے۔ اور پھر یہ جب جیسا ابھی کہا ہے، یہ اس خدا کا قانون ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ خدا جو نگاہوں کی خیانت اور دلوں کے رازوں تک سے واقف ہے۔ وہ جو میں کہا کرتا ہوں نا کہ ارادہ جو ہے تمہارا وہ بھی ایک عمل ہے،
وہ خود ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے. ارادہ محسوس شکل میں باہر آتا ہے تو اس کو ہم عمل یا ایکشن کہتے ہیں. دنیا کا کوئی نظام بھی عدل کا ہو، اچھے سے اچھا نظام عدل بھی جو ہو، اس میں بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جرم کے سرزد ہونے کے بعد عدل جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے. یعنی آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہزار سوچتے رہیں کہ میں نے اس کا یہ چرا لینا ہے، یہ باہر نکلے تو میں نے اس کو چھری مار دینی ہے، یہ کچھ کرنا ہے. کوئی نہیں، پولیس کا سپاہی آپ کے پاس کھڑا ہوگا، وہ آپ کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا. عدالت آپ کو سزا نہیں دے سکتی، یہ جرم نہیں ہے. لیکن خدا کا قانون مکافات وہ کہتا ہے وہ تو جو دل سے بات شروع کی تم نے، ارادہ جس وقت تم نے کر لیا، اس کا اثر تمہاری ذات پہ مرتب ہونا شروع ہو گیا. وہ اگلی چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کا موقع ہی نہ ملے. بیٹھے ہوئے اور دوسرے کے سامنے ذہن میں یہ ہے کہ اٹھ کے جائے تو میں اس کی گھڑی چراؤں، وہ اٹھ کے ہی نہیں جاتا، بد نصیبی تمہاری. تو آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن دنیا کی عدالت کی روح سے جرم نہیں کیا ہے. وہ فکرہ نٹشے کا جو جرم تم نے میرے خلاف کیا ہے اس کو تو میں معاف کر دوں گا، اس سے جو جرم تم نے اپنے خلاف کیا ہے اسے کون معاف کرے گا. یہ جو گھڑی چرائی نہیں گئی اور چرانے کا ارادہ تھا، یہ اپنے خلاف ظلم ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم تو نگاہوں کی خیانت اور دلوں کے ارادوں تک سے واقف ہیں. یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی. عزیزان مان، اگر کنٹرول ہو جائے انسان کو اپنے ارادوں پہ، خواہشات پہ، اپنی آنکھوں پہ، اپنے قلب کے اوپر، جرائم کا خاتمہ ہو جائے. اور جرائم کا خاتمہ ہو ہی اسی صورت میں سکتا ہے کہ آپ کے دل میں بھی جرم کرنے کا ارادہ نہ پیدا ہو. اور یہ چیز قرآن کی تعلیم سے، تربیت سے ہو سکتی ہے. یہ باہر کا، خارج کا قانون جو ہے یہ نہیں کر سکتا. خائنۃ العین وما تخفی الصدور واللہ یقضی بالحق. یوں وہ خدا الحق کے مطابق فیصلے کرتا ہے، ظلم نہیں ہوتا. تم کہو گے کہ صاحب میں نے چرائی تو نہیں تھی وہ چیز، چرانے کا ارادہ تو کر لیا تھا نا. یہ الحق. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر. ایسا وہی کر سکتا ہے جو سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہو. اس کے سوا جتنے بھی اور عدالت کے نظام ہے، وہ محسوسات اور مری جرائم جو ہیں ان تک ان کی گرفت ہے. وہ جو سرچشمہ ہے جرائم کا، جہاں سے یہ ابھرتے ہیں ساری چیزیں، ان تک تو ان کی دسترسی نہیں ہو سکتی. جرائم کیسے پھر بخشے یا معاف ہو سکتے ہیں؟ ان کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جرائم رک کس طرح سے سکتے ہیں اگر وہ دل کے ارادوں کے اوپر کسی کا کنٹرول نہ ہو تو. اور اس کے بعد اس نے کہا فوراً وہ آتا ہے یہ سارے احکامات ان ایبسٹریکٹ بیان کرتا ہوا، نظری طور پر بیان کرتا ہوا، وہ تاریخ کی شہادت لاتا ہے. وہ افراد کی بات نہیں کرتا، قوموں کی بات کرتا ہے عزیزان ایمان. اور یہ بھی قرآن کی عجیب چیز ہے. وہ افراد کو اچھا بناتا ہے تاکہ اچھا معاشرہ بن جائے، اس سے اچھی قوم بن جائے اس سے. ورنہ وہ ترقی بھی اور تنزل بھی قوموں کا بیان کرتا ہے. تباہیاں اس نے قوموں کی گنائی، یہاں تک لانے کے بعد اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم. ان لوگوں نے یہ چلے پھرے نہیں ہیں، روز جاتے ہیں راستے میں ان اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھتے ہیں. کیا انہوں نے وہاں دیکھا نہیں ہے کہ یہ بستیاں کتنی شان و شوکت کی مالک تھی؟ یہ حجاز کے عرب ان سب سے واقف تھے. ان کی داستانیں ان کے ہاں روز دہرائی جاتی تھی، ان راستوں سے روز گزرتے تھے. وہ کہا تمہیں معلوم ہے نا کہ کس قدر عروج اور اقبال اور شان و شوکت اور قوت و حشمت کے یہ مالک تھے. پھر کانوا ہم اشد منہم قوۃ و آثارا فی الارض. سامان پیداوار بھی بہت زیادہ تھا، شان و شوکت بھی بڑی تھی. فاخذہم اللہ بذنوبہم. خدا کے قانون مکافات نے ان کی خطا کوشیوں کے اوپر ان کی گرفت کی. وما کان لہم من اللہ من واق. تو پھر اس سے چھڑانے والا کوئی نہ ہوا. اس سے ورے تو چھڑانے والے آ جاتے ہیں، لیکن وہاں چھڑانے والا کوئی نہیں. ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فکفروا
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ. میں پہلے بیان کر چکا ہوں، قرآن نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کسی پہ گرفت جو کرنی ہوتی ہے اس کے لیے دو شرطیں ہماری ضرور ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ قانون اس کے علم میں آ چکا ہوا ہو جس کی خلاف ورزی سے جرم ہوتا ہے، اور دوسری اس کی سمجھنے سوچنے کی صلاحیت اتنی آ چکی ہو کہ وہ سمجھ لے کہ قانون کیا ہے. قرآن نے بے شمار مقامات میں یہ دونوں باتیں واضح کی. کہا کہ یہ اس لیے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو، پیغامبروں کو ان قوانین کو دے کر بھیجا، انہوں نے ان تک اسے پہنچایا، انہوں نے اس کے باوجود اسے سرکشی برتی. اس کا نتیجہ ہے کہ پھر یہ گرفت میں آ گئے خدا کے قانون مکافات کی. انہ قوی شدید العقاب. کیا بات ہے! قوت بھی رکھتا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ قوت تو ہے مجرم کو پکڑنے کی، لیکن پکڑنے کے لیے ارادہ نہیں کرتا، بیٹھا رہتا. تو کیا کام آئی اس کی بھی یہ قوت؟ یہ ساری پولیس کی فورس جو ہے پتہ نہیں 50-60 ہزار ہوگی ایک پنجاب میں ہی. قوت بڑی ہوتی ہے ان کے اندر، لیکن کیا بات ہوتی ہے؟ کہتا ہے شدید العقاب، کہتا ہے مجرم کا پیچھا نہیں کرتے. خدا کا نظام وہ ہے کہ قوت بھی رکھتا ہے اور پھر مجرم کا پیچھا اتنی سختی سے کرتا ہے. ایڈا بڑا کھوجی ہے گا، سمجھے نا، جا نہیں کہیں سکتا صاحب. اور اس کے بعد داستان آئی. ان ساری داستانوں میں داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب ضرب کریم اور فرعون کی بڑی مشہور داستان ہے، اور اسے قرآن بار بار بیان کرتا اور اس پر آ گیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. ہم نے موسیٰ کو اپنے بین قوانین کو دے کے، اور اس کے بعد ایسے دلائل اور ایسی اقتدار کی باتیں تھیں، مبین واضح کھلی ہوئی باتیں تھیں جو اس کے ساتھ انہوں نے جا کے کی ہیں. کس کی طرف بھیجا؟ اندازہ لگائیے عزیزان من. ہم تو فرعون اور موسیٰ یہی داستان جانتے ہیں نا. قرآن تو انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کے 3 ہی عناصر، 3 ہی غلط نظام: ملوکیت کا استبداد، کسی ایک انسان کی جسے آپ حکومت کہتے ہیں، شخصی حکومت، اس کا نمائندہ فرعون کو قرآن نے قرار دیا. انا ربکم الاعلی. اتنی بڑی حیثیت تھی اس کے اندر. ملوکیت کا استبداد اور اس کا نمائندہ فرعون، تینوں ایک جگہ نام دیا ہے. موسیٰ کو بھیجا الی فرعون و حامان. مذہبی پیشوائیت کے ارباب اقتدار، تھیوکریسی والے. حامان جو تھا وہاں کی مذہبی پیشوائیت کا ہیڈ پریسٹ تھا. بظاہر نظر آتا ہے کہ صاحب یہ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ تو وہاں کوئی بھکتی، کوئی پرستش یا نماز روزے والی بات کرتے ہیں. بالکل نہیں. ان کا جب اثر پڑتا ہے، یہ فرعونیت جو ہے حامانیت کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی. انسان بغاوت کرنے پہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں شخصی حکومت کے خلاف. یہ آ جاتے ہیں اس کے بعد بغل میں کتابیں دابے. بالکل نہیں، یہ تو خدا کی دی ہوئی حکومت ہوتی ہے. السلطان ذل اللہ علی الارض. بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھینتا ہے. یہ تو خدا کی دی ہوئی ہے. اس کے خلاف اگر آواز اٹھاؤ گے، خدا کے خلاف یہ آواز اٹھانی ہوگی جناب. وہ چھتری راجا جب وہ تخت پہ بیٹھنے لگتا ہے تو براہمن آ کے وہ ٹیکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایشور کا اوتار ہے، یوں منواتا ہے. آپ کے ہاں کے ملوکیت کی یہ 1300 سال 1000 سال سے جو لڑی چلی آ رہی ہے، ایک پوری کی پوری مسلسل شخصی حکومت کی ملوکیت. پہلی ملوکیت جو یہ کہتے ہیں وہ حضرت معاویہ کی، اور انہوں نے یزید کو ولی عہد بنایا. اس کے خلاف آج تک ہر ایک لعنت برسا رہا ہے. اس 1300 سال میں جتنے اس کے بعد یہ بادشاہ بنے اسی طرح سے بنے. ملوکیت ان شہنشاہوں کے دربار میں ممبروں پہ کھڑے ہو کے، یہ آپ کے ہاں بڑے بڑے جن کو آپ برگزیدہ ہستیاں کہتی ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے.
لوگوں کو کہتے تھے ان کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت ہے. تو قرآن نے فرعون کہا اور اس کے ساتھ حامان کہا اس کی طرف. اور تیسری چیز نظام سرمایہ داری و قارون، تینوں ہی لے آیا قرآن. تو یہ رسول جو تھے وہ بڑی انقلابی ہستیاں ہوتی تھی. کس چیز کے خلاف وہ انقلاب برپا کرتے تھے؟ انسانوں کی حکومت اور اقتدار، مذہبی پیشوائیت کی فریب کاریاں اور نظام سرمایہ داری کے سربراہوں کی خون آشامیاں، ان تینوں کے خلاف وہ انقلاب برپا کرنے کے لیے آتے تھے. تینوں کی طرف بھیجا انہوں نے. وقالوا ساحر کذاب، آتے ہی کہا گیا یہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بانٹتا ہے کہ ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. سب کچھ نہیں ہے. اتنی بڑی شوکت کا مالک اور برباد ہو جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے سب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. کہا جب وہ موسیٰ گیا صاحب ضرب کریم ہماری طرف سے یہ سارے قوانین لے کے، دلائل لے کے، اس کے ساتھ انہوں نے، آپ کو معلوم ہے وہ داستان لمبی ہے. جب یہ اس سے فرعون عاجز آ گیا تھا بحث کرتے ہوئے ان سے، تو اس نے کہا تھا کہ یہ معاملہ تمہارا میرا نہیں ہے، کیونکہ یہ سلطنت کا معاملہ نہیں، مذہب کا معاملہ ہے، اور میں مذہبی رہنماؤں کو، پیشواؤں کو بلاتا ہوں. تو وہ پھر حامان کو بلایا تھا نا، ان کو تو چھوڑ دیجیے. آخری بات یہ طے اس نے یہ کیا تھا کہ موسیٰ کے ساتھ جو ایمان لائیں، اس کی پارٹی کے جو آدمی ہوں، ان کے جو ابنائے قوم ہوں نا، سرکردہ لوگ جن کے متعلق خیال ہو کہ یہ کچھ شرارت کریں گے، اس نے کہا کہ ان کو ذلیل کرو، ان کو قتل کرو. اور واستحیوا نساءہم، ان میں سے جو لوگ صرف وہ عورتوں جیسی خصلتیں رکھتے ہوں، ان کو ہمیشہ کمزور مانا گیا ہے نا، ہمیشہ محاورے کے طور کے اوپر، ان کو بڑھاؤ چڑھاؤ مقرر بناؤ. اور جن میں جوہر مردانگی ہو ان کو ذلیل بھی کرو، ان کو قتل بھی کرو. کہا یہ پالیسی اختیار کرو، اس کی قوم میں پھوٹ ڈالو. ذرا ذرا جو سرکردہ ہے ان کے ساتھ یہ کرو، اور جو اس طرح کے لوگ ہوں ذرا سے لالچ میں آنے والے، کمزور دل کے، ڈٹرمینیشن نہ ہو، ان کو اپنے ساتھ ملا لو. کا قرآن کہتا ہے وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. کیا لفظ استعمال کیا؟ کہا یہ ایک تدبیر خفیہ جی تھی، جسے سازش تھی کہتے ہیں. یعنی اگر سچ مچ کا وہ کیا کہتے ہیں نا بچوں کو قتل کر دیتا تھا، اس کے لیے لفظ یہ قید آ ہی نہیں سکتا. قید تو وہ ہوتا ہے کہ جو ایسی تدبیر ہو جو پتہ نہ چلے کہ کیا کر رہا ہے اور کر جائے سب کچھ. کہا اس نے یہ کیا، لیکن غلط اصولوں پر مبنی اس قسم کی سازش بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تھوڑے وقت کے لیے نظر آتا ہے کہ کامیاب ہو رہی ہے، آخر میں اس کے حصے میں ناکامی آتی ہے. 2 آیتیں اور آگے چل کے تو پھر چھوڑتا ہوں. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ وليدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض فساد. نظر آتا ہے کہ یہ مذہبی بات نہیں تھی، وہ تو بہت بڑی بلند سیاست. اس نے کہا فرعون نے کہ بھئی دیکھو اب میرا ہاتھ نہ تم پکڑو. کابینہ کے اندر مشورہ کر رہا ہوگا نا، مجھے قتل کر دینے دو اس کو، میں خطرہ ہے مجھے کہ یہ تمہارے نظام حکومت کو بدل دے گا. ایک لفظ ہے عزیزان من جو بدل، یعنی اس نظام کی جگہ دوسرا نظام لے آئے گا، یہ اپنا نظام لے آئے گا. مجھے یہ خطرہ نظر آتا ہے، ایسا ہے. اور اگر ایسا نہ کر سکا او ان یظہر فی الارض فساد، تو کم از کم کیوس تو برپا کر دے گا. نہ رہے بانس نہ بجے بانس میں. کیا بات ہے ملوکیت کی! یا تو اب اس نظام کی جگہ اپنا نظام قائم کرے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ فساد برپا کر دے گا. اس لیے میرا چھوڑ دو مجھے اور مجھے قتل کر دینے دو اس کو. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. موسیٰ نے صرف یہ کہا کہ میں تمہارے اس جور و ستم کی دھمکیوں کے خلاف خدا کے قانون رحمت میں پناہ ڈھونڈتا ہوں. وہ قانون کس کے خلاف؟ متکبر کو کہا لا یؤمن بیوم الحساب،
کہا متکبر وہی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے مواخذے سے ڈرتا نہ ہو، جس کو حساب کا فکر نہ ہو، اس سے انکار کرتا ہو، وہی تکبر کر سکتا ہے۔ ایسے شخص کے خلاف میں خدا کے قانون کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور آگے بات وہ شروع ہوئی۔ آپ کو یاد ہے میں نے جس دن درس شروع کیا تھا سورہ المومن، تو میں نے کہا تھا کہ یہ المومن ایک مومن کے نام پہ یہ سورت ہے۔ وہ تھا اس مقام کے اوپر قرآن نے کہا ہے کہ وہ کیبنٹ میں یہ ڈسکس کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے قتل کر دینے دو اس کو۔ قرآن نے آگے کہا ہے کہ انہی میں سے ایک مرد مومن اٹھا اور اس نے اٹھ کے اس کیبنٹ کی سیٹنگ کے اندر جو تقریر کی ہے، میں نے کہا تھا کہ کتنی سعادت و شرف ہے اس مرد مومن کی۔ قرآن کے جس کا ایک ایک لفظ ہمالیہ کی طرح اپنی جگہ ہٹا لے، ابد درکنار ہے، کبھی محو نہیں ہو سکتا۔ اس مرد مومن کی پوری تقریر اس نے 2 رکوعوں کے اندر وربیٹم درج کی ہے قرآن کی، اور وہ اسی لیے کی ہے کہ انقلابی روح اور جذبات رکھنے والا شخص جب اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے متکبر کے سامنے، تو وہ پھر کس بے باکی سے اور صداقت سے بات کرتا ہے۔ اس کے لیے قرآن نے اس کی پوری تقریر کو اپنے ہاں محفوظ رکھا ہوا ہے، اور یہاں سے اس کی تقریر شروع ہو جائے گی۔ وقال رجل مومن، وقت ہو گیا، اسے ہم آئندہ لیں گے پوری تقریر کو۔ سورہ المومن کی آیت 27ویں تک ہم آ گئے، 28ویں سے ہم آگے لیں گے۔ دیکھیے گا یہ مرد مومن پھر ہوتے ہیں اس قسم کے، فرعون اور حامان اور قارون، ان کے مقابلے میں کھڑا ہو کے ایک مرد مومن بھی عزیزان مان اگر اس طرح سے کہنے والا ہو، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، ساری ان کے تدابیر اور قید جو تھے انہوں نے خاک میں ملا کے رکھ دی۔ اٹھے تو صحیح کوئی